السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے. اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطارہ میں لگی نمائش سہیل 2020 کا دورہ کیا، جبکہ امریکی وزیر خزانہ نے صاحب سمو امیر کے ساتھ ملاقات کی ہے. قطر کی وزارتی کونسل نے ایک بار پھر فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کا موقف دہرایا ہے. اور کورونا وائرس کی ویکسین کو منظوری ملنے کی صورت میں توقع ہے کہ قطر کو اس سال کے اواخر یا اگلے سال کے اوائل میں ویکسین دستیاب ہو جائے گی. اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطارہ میں لگی عالمی نمائش سہیل 2020 کا دورہ کیا اور نمائش میں موجود مختلف قسم کے باز اور شکار میں استعمال ہونے والے طرح طرح کے ہتھیاروں اور دیگر ضروریات کے بارے میں معلومات حاصل کی. صاحب سمو امیر نے اس موقع پر شکار کے سفر کو بیان کرتی ہوئی پینٹنگز کا بھی معائنہ کیا اور نمائش کے اہلکاروں سے نمائش کے ساتھ ساتھ پیش کیے جانے والے ثقافتی پروگراموں اور دیگر تقریبات کے متعلق تفصیلات سنی. سہیل 2020 چوتھی عالمی نمائش ہے جس میں مقامی اور بین الاقوامی کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ امریکہ کے وزیر خزانہ جناب اسٹیفن منوچن اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو بالخصوص دہشت گردی اور اس کی فنڈنگ کی روک تھام کے شعبے میں مزید مستحکم کرنے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا معمول کا اجلاس بلایا گیا. دیوان امیری میں ہونے والے اس اجلاس میں کابینہ نے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودیوں کے لیے ہزاروں نئے رہائشی یونٹس بنانے کے فیصلے کی مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی آبادکاری کو روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن موقف اختیار کرے. وزارتی کونسل نے ایک بار پھر فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت کے قطری موقف کو دہرایا جن میں سر فہرست ان کی آزاد ریاست کے قیام کا حق ہے. بعد ازاں کابینہ نے منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی فنڈنگ اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے لیے فنڈنگ کی روک تھام کے متعلق تیار کیے گئے اسٹریٹجک منصوبے کا جائزہ لیا اور متعلقہ اداروں کو ہدایات دیں کہ وہ قومی مالیاتی نظام کی شفافیت اور سلامتی کے تحفظ کے لیے وضع کردہ پروگراموں کے مطابق اس اسٹریٹجی پر عمل درآمد کریں. کابینہ نے فیصلہ کیا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں جاری احتیاطی تدابیر کو برقرار رکھا جائے گا. بعد ازاں وزارتی کونسل نے ایجنڈے میں درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی سرپرستی اور مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم کی موجودگی میں وزارت دفاع کی جانب سے مسلح دستوں کے لیے منعقدہ مقابلے اختتام پذیر ہو گئے ہیں. قطر نے خلیجی تعاون کونسل کے ممبر ملکوں کے وزرائے انصاف کے 30ویں اجلاس میں شرکت کی. ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بلائے گئے اس اجلاس میں وزیر انصاف اور کابینہ کے امور کے وزیر مملکت ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفالی نعیمی نے قطری وفد کی قیادت کی. اجلاس کے دوران متعدد معاہدوں پر تبادلہ خیال کیا گیا جن میں خلیجی ملکوں کے درمیان ملزموں اور سزا یافتہ افراد کی حوالگی اور عدالتی فیصلوں اور سمنز کے متعلق معاہدے بھی شامل ہیں. اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ قطر نے خلیجی بحران یا گلف کرائسس کے ساتھ نمٹنے کے لیے پہلے دن سے ہی بات چیت کا راستہ اختیار کیا. سلامتی کونسل کے اجلاس کا موضوع تھا بین الاقوامی سیکورٹی اور سلامتی خطۂ خلیج کی صورتحال کا مکمل جائزہ. واضح رہے کہ قطر نے GCC کرائسس کے آغاز سے ہی کہا تھا کہ بات چیت کے لیے اس کے دروازے کھلے ہیں
اور وہ ملکوں کی خود مختاری کے احترام کے اصول کے تحت گفت و شنید کے لیے تیار ہے۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے مطلوبہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,27,093 ہو گئی ہے، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے کیسز میں بھی کمی آ گئی ہے۔ کل ملک میں 266 نئے معاملے درج کیے گئے اور کووڈ-19 کے ایک مریض کی وفات ہو گئی۔ کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے بنائے گئے قومی اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ کیسز کی تعداد کے اعتبار سے قطر میں صورتحال ٹھیک ہے۔ صورتحال میں بہتری کو دیکھتے ہوئے وزارت تعلیم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے طلباء کے لیے اسکولوں میں باری باری آنا لازمی ہوگا اور ریموٹ یا فزیکل ایجوکیشن کے آپشن کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ دریاسنا قومی اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے توقع ظاہر کی ہے کہ دوا بنانے والی کمپنی فائرز کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے تحت اگر اس کی تیار کردہ ویکسین کو منظوری مل گئی تو کورونا ویکسین قطر میں اس سال کے اواخر یا اگلے سال کے اوائل میں دستیاب ہوگی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا وبا کو کنٹرول کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور کئی ملکوں نے صورتحال کو بگڑنے سے بچانے کے لیے مزید اقدامات کیے ہیں۔ جرمنی کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ہیلتھ منسٹر جناب ینس شپان کووڈ-19 کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ ہوم آئسولیشن میں ہیں۔ مجموعی طور پر دنیا بھر میں اس مرض سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 40.5 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کی ایلچی محترمہ اسٹیفینی ولیمز نے اعلان کیا ہے کہ لیبیا کے دونوں فریق سڑکوں کو کھولنے اور ملک کے اندر ہوائی جہازوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک اتفاق رائے تک پہنچ گئے ہیں۔ سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم میں انقلاب کی ڈگر کو درست سمت میں موڑنے کے مطالبے کے ساتھ عوام نے دھرنے دیے ہیں، جن کی اپیل مختلف سیاسی پارٹیوں نے کی تھی۔ سوڈانی حکومت نے کئی سڑکوں اور پلوں کو بند کر دیا تھا اور مظاہرین کو تتر بتر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے پھینکے، جس کے بعد ہونے والے تصادم میں کم از کم 1 شخص جاں بحق اور دیگر 6 زخمی ہو گئے۔ آرمینیا نے کہا ہے کہ ناگورنو قرباخ کے متعلق آذربائیجان کے ساتھ جاری تنازع کا کوئی سفارتی حل نہیں ہے۔ دریاسنا علاقے میں لمبے عرصے تک جاری رہنے والی فائر بندی یا دیر پا فائر بندی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں، لیکن یہ کوششیں اب تک کامیاب نہیں ہو سکیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ واشنگٹن جانے والے ہیں، جہاں امریکہ کی کوشش ہوگی کہ دونوں ملکوں کے اوپینینز کو قریب لایا جائے اور لڑائی کو روک کر کمزور ہی صحیح لیکن فائر بندی کرائی جائے۔ اور امریکہ میں پبلش کیے گئے ایک تازہ سروے کے مطابق ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ کے خلاف فلوریڈا میں سبقت حاصل ہو گئی ہے، جہاں 1 ہفتے پہلے تک مقابلہ تقریباً برابر کا تھا۔ اس سروے کے مطابق دونوں امیدواروں کے درمیان ایریزونا ریاست میں سخت مقابلہ ہے اور دونوں برابری پر ہیں۔ دریاسنا سابق امریکی صدر باراک اوباما نے جو بائیڈن کے لیے کیمپین میں حصہ لیا ہے، جس کے دوران انہوں نے موجودہ حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطارہ میں لگی نمائش سہیل 2020 کا دورہ کیا، جبکہ امریکی وزیر خزانہ نے صاحب سمو امیر کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس کے دوران اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارتی کونسل نے ایک بار پھر فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کا قطری موقف دہرایا ہے۔
اور کورونا وائرس کی ویکسین کو منظوری ملنے کی صورت میں توقع ظاہر کی گئی ہے کہ قطر کو اس سال کے اواخر یا اگلے سال کے اوائل میں یہ ویکسین مل جائے گی۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔